بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران میں، تم بہترین امت ہو جو سب لوگوں کی رہنمائی کے لیے ظاہر کی گئی ہو، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے آخری زمانے میں آنے والے فتنوں کی بڑی وضاحت کے ساتھ مختلف مواقع پر بیان فرمایا۔ اب ہم اس امر کا جائزہ لیں گے کہ امت ان فتنوں کے نقصانات کا تدارک کس طرح کر سکتی۔ انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی زندگی میں اگر ہم ان تباہکن اور ہلاکت انگیز فتنوں اور ان فتنوں کے شر انگیز خطرات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں اور اللہ رب العزت کے عذاب سے نجات پانا چاہیں تو کیا تدبیر اختیار کرنا ضروری ہے؟ وہ کون سا راستہ ہے جو اس امت کو عذاب الہی سے بچا سکتا ہے اور اس امت کو فتنوں کے ہلاکت انگیز خطرات سے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ اللہ رب العزت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کو بھی واضح فرما دیا ہے کہ نجات کا وہ راستہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کی ادائیگی میں پوشیدہ ہے۔ مذکورہ آیت کریمہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کو بہترین امت اور عالم اسلام کا سب سے بہترین طبقہ قرار دینے کا سبب قرآن مجید نے 3 چیزوں کو بطور خاص بیان فرمایا ہے: تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن مجید کے امت مسلموں کو خیر امت قرار دینے کے اسباب کے اظہار کے لیے اختیار کردہ طرز اسلوب سے یہ سبق ملتا ہے کہ امت مسلمہ اب بھی اگر عالم انسانیت میں بلند و بالا مقام کی متمنی ہے، یعنی اگر وہ چاہتی ہے کہ اس کو دوبارہ وہ مقام اور مرتبہ مل جائے جو اس کا مقام و مرتبہ ماضی میں رہا، تو وہ اسی کی طرح منتخب امت رہے، اس کا شرف اور انفرادیت برقرار رہے اور اسی طرح اللہ کی نعمتوں، برکتوں، رحمتوں اور سعادتوں سے مالا مال ہوتی رہے، یہ شان برقرار و محفوظ رہے اور ابد الآباد تک اس شان کے ساتھ متصف رہے، یعنی جڑی رہے، تو پھر ان 3 شرائط کو پورا کرنا ہوگا۔ تامرون بالمعروف یعنی ہمیشہ نیکیوں کا حکم دینے والے بنے رہو، وتنہون عن المنکر یعنی معاشرے کی برائیوں کے خلاف اپنی جنگ اور جہاد جاری رکھو۔ اس کے بعد فرمایا اور انہیں روکتے رہو، اور برائیوں کے 3 درجے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، یہ حدیث ہے مسلم اور صحیح دونوں کے اندر آئی ہے: تم میں سے جو کسی برائی کو دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے، اور اگر اپنے ہاتھ سے نہ روک سکے تو اپنی زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کم از کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانے۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، یعنی جو شخص معاشرے میں برائی کو دیکھے تو بحیثیت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہونے کہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کی قوت سے اس برائی کا خاتمہ کرے، اسے روکنے اور اسے بڑھنے نہ دے۔ لیکن جہاں سارا معاشرہ برائی کے ساتھ بھر گیا ہو، جہاں لوگوں کے گھروں، سڑکوں، گلیوں، بازاروں، معاشرت، سیاست، ثقافت، تہذیب، اخلاقی، نجی زندگی، اجتماعی زندگی، الغرض زندگی کے ہر گوشہ اور ہر حال میں بدی ہی بدی نظر آئے اور نیکی کا خاتمہ کر دیا گیا ہو، ہر طرف جھوٹ، مکر، فریب، دجل، لوٹ مار، کذب، ظلم، قتل و غارت گری، دہشت گردی، حرام خوری، خیانت موجود ہو، جہاں سارا معاشرہ ان برائیوں کی آماج کا بن گیا ہو، ان برائیوں کو اپنے ہاتھ سے نیکی میں بدل ڈالو۔ تو فرمایا گیا کہ ان برائیوں کو اپنے ہاتھ سے نیکی میں بدل ڈالو۔ امت مسلمہ کا ہر فرد اور پاکستانی قوم کا ہر شخص سنے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید ہماری غیرت دینی کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ہمارے سوئے ہوئے ایمان کو بیدار کر رہے ہیں۔ اگر برائی
چھانے لگے تو گونگے بن کے نہ بیٹھے رہو، بلکہ بے حس و بے ضمیر بنے نہ بیٹھے رہو۔ اگر تمہارے دست و بازو میں قوت ہے تو صرف برائی کو روکو نہیں، بلکہ بدی کو نیکی سے بدل ڈالو، شر کو خیر سے بدل ڈالو، ظلم کو عدل سے بدل ڈالو۔ اور اگر سمجھو کہ دست و بازو میں طاقت نہیں رہی، برائی کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، انفرادی اور اجتماعی قوت کے ساتھ بدی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم اپنی آواز بدی کے خلاف بلند کرو۔ جو قوم نہ بدی کے خلاف لڑے اور نہ آواز بلند کرے، اس قوم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عذاب کا مستحق ٹھہرایا۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرد ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ تم اپنے معاشرے میں امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دو، نیکی کو نہ صرف پھیلاؤ بلکہ انہیں سر انجام دینے کا حکم دو۔ حکم دینے کے لیے ایک نظام واضح کیا جاتا ہے، تنظیم ہوتی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ جہاں اسلامی حکومت ہوگی وہاں یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ جماعت بنائی جاتی ہے، قوت کو اکٹھا کیا جاتا ہے، فکر و عمل اور تدبیر کو ایک نظام کی شکل دی جاتی ہے، تب جا کر ایک اجتماعی قوت پیدا ہوتی ہے۔ ایمان کی حفاظت کیوں کر ممکن ہے؟ ایک طرف نیکی کو معاشرے میں پھیلانے اور دوسری طرف بدی کو معاشرے سے مٹانے کے ذکر کے بعد تیسرے درجے پر فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان بھی لاتے ہو۔ محترم قارئین، یہ بات توجہ طلب ہے کہ قرآن مجید نے نیکیوں کا حکم دینے، انہیں پھیلانے اور نیک نظام کو برپا کر دینے کو سب سے پہلے بیان کیا۔ اس کے بعد وَتَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنْکَر کے ذریعے بدی کے خلاف لڑنے، شر کے خلاف کھڑے ہونے اور بدی اور برائی سے معاشرے کو پاک صاف کرنے کو دوسرے نمبر پہ بیان کیا۔ امر اور نہی کو بیان کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور تم اللہ پر ایمان بھی رکھتے ہو۔ اصولاً ایمان باللہ کا ذکر سب سے پہلے آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ بات تو شروع ہی ایمان سے ہوتی ہے۔ اگر ایمان ہی نہیں تو آگے کیا کام آئے گا؟ مگر اللہ رب العزت نے تؤمنون باللہ کو بعد میں بیان کیا اور امر کو پہلے بیان کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس اسلوب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلموں کو حفاظت ایمان کی تدبیر سکھائی ہے کہ تم حضور علیہ السلام کی امت میں کلمہ پڑھ کر شامل تو ہو گئے، ایمان کی نعمت تمہیں مل گئی اور تم خیر امت کا فرد ہو گئے، مگر اب اس ایمان کی حفاظت بھی کرنا ہوگی۔ جس طرح ہم اپنے پاس موجود دنیاوی دولت کی حفاظت کا اہتمام کرتے ہیں، قدر و قیمت میں کم چیز کی حفاظت کا کم اہتمام کرتے ہیں اور زیادہ قدر و قیمت والی چیز کا اہتمام زیادہ کرتے ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی ہمیں کائنات کی تمام دولتوں سے بڑھ کر قیمتی دولت ایمان کی شکل میں عطا کی ہے۔ اس دولت ایمان کی حفاظت تبھی ممکن ہے جب امت کا ہر فرد تؤمنون باللہ سے پہلے کی شرط تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا درجہ تنہون عن المنکر پر کاربند ہو جائے۔ حدیث مبارکہ میں روشنی میں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی فضیلت اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس کار خیر کی اہمیت کا جائزہ لیتے ہیں۔ برائیوں کے خلاف جہاد کا اجر۔ حضرت عبد الرحمن خضری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے اس نے خبر دی جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، بے شک میری امت میں ایک قوم ایسی ہے جس کو پہلے لوگوں کے اجور یعنی ثواب کی طرح کا اجر دیا جائے گا، وہ برائی سے منع کرنے والے ہوں گے۔ اہل ایمان، اہل اسلام اور غلامان مصطفیٰ کو مبارک ہو کہ جنہیں نیک عمل کرنے اور برائی کے خلاف جدوجہد کرنے پر صحابہ اکرام اور اہل بیت اور سلف صالحین کے نیک اعمال کے مطابق اجر ملے گا۔ اگر کسی اور کی امت ہوتی تو خدا کے کرم کا عالم یہ نہ ہوتا۔ یہ شرف، انفرادیت اور امتیاز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونے کے سبب سے ہے۔ چونکہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رب العزت سے عرض کیا تھا کہ مولا کسی بھی زمانے میں میری امت پر تیرا کرم کم نہ ہو، سو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا انا اعطیناک الکوثر،
میرے حبیب، جب ہم نے آپ کو خیرات حسنات برکات کی اتنی کثرت عطا کی کہ ابو بکر و عمر کا زمانہ ہو یا قیامت کے قریب کا زمانہ، اللہ کی رحمتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقتیں آپ کی امت پر یکساں برستی چلی جائیں گی۔ کسی زمانے میں خدا کا کرم اور اس کی رحمت کم نہ ہوگی، بشرطے کہ امت مسلمہ خود اس کے کم ہونے کا سبب نہ بنے۔ ان تمام عنایات اور ثواب میں برابری کی وجہ یہ ہے کہ امت محمدی کے افراد برائی سے منع کرنے والے ہوں گے۔ ایک اور مقام پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بقی البقی کی حدیث ہے، بے شک اس امت کے آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے اجر میں امت کے اولین کے برابر ہوگا، اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے اور فتنہ پرور لوگوں سے جہاد کریں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں اشارہ ہماری طرف ہے، اور اس سے مراد مسجد نبوی اور ریاض الجنہ میں اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے چند سو صحابہ اکرام نہ تھے، اس لیے کہ اگر صحابہ نہ تھے، اس لیے کہ اگر مراد وہ چند سو صحابہ اکرام ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری حاض الامتی کا کلمہ نہ فرماتے۔ حدیث مبارکہ میں مذکورہ ارشاد صحابہ اکرام کی طرف تھا جو اس زمانے میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے تھے۔ فرمایا، میری اس امت کے آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر آج کے زمانے میں اے صحابہ تمہیں عطا کیا جا رہا ہے۔ سوال پیدا ہوتا کہ آخری زمانے میں لوگوں کا ایمان کمزور ہو گیا، فتنہ زیادہ ہوں گے، گمراہیاں ہوں گی، فسق و فجور ہوگا، ان تمام تر حالات کے باوجود آخری زمانے میں امت کے لوگوں کے وہ کون سے اعمال ہیں کہ انہیں اتنا اجر ملے گا جتنا اول زمانے میں صحابہ اور تابعین کو عطا ہوتا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یامرون بالمعروف، یعنی اس دور کے حکمران کرپٹ، ڈاکو، چور، غاصب اور طاقتور ہوں گے جو کمزور اور محروم لوگوں کے حقوق پامال کریں گے۔ ہر طرف شراب نوشی، بدکاری، ظلم، نافرمانی، فسق و فجور و بدی کا راج ہوگا۔ ایسے ماحول میں ایسے لوگ میری امت میں زندہ ہوں گے جو اس معاشرے میں میری امت میں زندہ ہوں گے جو اس معاشرے کی بدی کی ہوا کے پیچھے نہیں چلیں گے بلکہ ان کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوں گے۔ بدی کے خلاف جنگ لڑیں گے، گویا نیکی کو بلند کرنے اور بدی کو مٹانے کے لیے انقلابی جدوجہد کریں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نہیں، ورنہ بات صرف امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی نہیں، ورنہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ فقط تبلیغ کرنے سے یہ فریضہ ادا ہو گیا اور اجر برابر مل گئے۔ نہیں، فرمایا انہیں پہلے زمانوں کے لوگوں کے اجر کے برابر اجر اور مرتبہ دیے جائیں گے۔ خالص تبلیغ نہیں، بلکہ یہ لوگ اس دور میں فتنہ برپا کرنے والوں کے خلاف ڈٹ کر جنگ کریں گے، یعنی وہ محض تبلیغ نہیں کریں گے بلکہ انقلابی لوگ ہوں گے۔ ان کا کام فقط تبلیغ و تقریر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہوگا، بلکہ اس دور میں فتنہ برپا کرنے والے طاقتور، صاحب اقتدار، دولت و سلطنت کے مالک اور مضبوط اور مستحکم طاقتور بااثر لوگوں کے خلاف یہ کمزور اور غلیظ لوگ ڈٹ جائیں گے۔ وہ لوگ جو ان کی طاقت اور حکمرانی کے ظلم کے باوجود خاموش ہیں، وہ لوگ سن لیں کہ انہیں اول زمانے کے صحابہ کے اجر کے برابر اجر نہیں ملے گا، بلکہ اجر انہی کو ملے گا جو گھروں سے نکلیں گے، جو انہی کو ملے گا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا دین بچانے اور خیانت کے خاتمے کے لیے جدوجہد کریں گے۔ پارٹ 1 آج مکمل ہوا، اس کا پارٹ 2 جلدی ہم پیش کریں گے۔
اور اس کے حوالے سے جو بھی ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں ان میں جو بھی کوئی رہنمائی کریں، بڑی مہربانی ہوگی۔ تھینک یو۔